مری مال روڈ پر لڑکیوں کا رش لگا ہوا تھا جو بہت زیادہ جوش اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ گھوم رہی تھیں۔ ان سب کے چہرے خوشی سے سرخ تھے۔ وہ تمام لڑکیاں کالج کی اسٹوڈنٹ تھیں جو کالج ٹرپ پر آئی تھیں۔ اریب بھی ان میں موجود تھی اور اس کی خوشی ان سب سے کہیں زیادہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح ٹرپ پر آئی تھی، ورنہ تو اس کی زندگی گھر، اسکول اور کالج تک محدود تھی۔ باہر کی دنیا سے اس کا کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا۔ اس نے مال روڈ پر ملنے والا پھولوں کا بنا تاج لے کر پہنا ہوا تھا۔ اس کی دیوانگی اور بچپنا دیکھ کر اس کی سہیلیاں اس پر ہنسیں تو وہ بولی، تم لوگ ہنس سکتی ہو، تم پہلے بھی ایسے گھومنے پھرنے آتی رہتی ہو، تمہارے لیے نئی بات نہیں ہے، مگر میرے لیے یہ انوکھا تجربہ ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے حویلی سے باہر قدم نکالا ہے اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں اپنی خوشی تم لوگوں سے بیان نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر کچھ دل جلی لڑکیوں نے تبصرہ کیا، اللہ تم جیسی کو اتنا پیسہ کیوں دیتا ہے؟ اتنی بڑی حویلی میں رہتی ہو اور بات ایسے کر رہی ہو جیسے پتہ نہیں زندان میں قید کر رکھا ہو۔ آج کل کون اتنی بڑی حویلی میں رہتا ہے؟ ہمارے باپ تو جتنا کما لیں اور جتنا مرضی بڑا گھر بنا لیں، عالی شان حویلی کبھی نہیں بنا سکتے۔ ہمارے خیال میں تو تم بہت خوش نصیب ہو جو ایسے امیر گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان لڑکیوں کی بات پر اریب زخمی سا ہنسی اور بولی، بالکل ٹھیک کہا، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ اس عالی شان محل میں رہنے والے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، مگر حقیقت کا اندازہ صرف انہی کو ہوتا ہے جو اس سب سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرا بس چلتا میں خود کو عام گھرانے کی بیٹی بنا لیتی تاکہ ایسی قید بھری زندگی سے چھٹکارا ملتا جہاں رہتے ہوئے انسان نہ تو اپنی مرضی سے سانس لے سکتا ہے اور نہ ہی اپنی خوشی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ میرے حالات کا اندازہ تم لوگ کبھی نہیں کر سکتے اور نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں بہت خوش نصیب ہوں۔ بہتر ہوگا میری زندگی پر رش کرنے کی بجائے اپنی پرسکون زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اریب کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ ان تمام لڑکیوں کو چپ لگ گئی تھی۔ اب وہ ساری بالکل خاموشی سے مال روڈ پر چلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ تبھی اریب کے بالکل پاس ایک گاڑی ایک جھٹکے سے آ کر رکی۔ اریب کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی اور وہ اچھل کر پیچھے ہوئی اور گھور کر گاڑی کی طرف دیکھا، مگر گاڑی سے نکلتی شخصیت پر نظر پڑتے ہی اریب کا حلق خشک ہو گیا تھا، کیونکہ گاڑی سے نکلنے والا کوئی اور نہیں التمش تھا۔ اریب کو خون خوار نظروں سے گھورتا ہوا اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا۔ باقی ساری لڑکیاں بھی بہت حیرت سے آنے والے اس خوبرو مرد کو دیکھ رہی تھیں اور اریب کو بھی، جب شرمندہ سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذلت اور شرمندگی سے اس کا برا حال تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم یہاں پر اپنی مرضی سے آ کر لڑکیوں کے ساتھ آوارہ گردی کرو گی اور میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا؟ کس کی اجازت سے تم ٹرپ پر آئی ہو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے پوچھ کر آتی، میری مرضی اور اجازت کے بغیر یہاں آنے کی تم نے جرت کیسے کی؟ اب چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے التمش نے اریب کو گھسیٹ گاڑی میں ڈالنا چاہا تھا۔ تبھی اریب کی ٹیچرز وہاں آ گئیں اور درشتی سے التمش کو کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑو بچی کا بازو، آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح روڈ پر لڑکیوں کو پریشان کرتے ہوئے۔ ان کی بات پر التمش نے ماتھے پر بل ڈال کر ان کو کہا، شرم مجھے نہیں، آپ لوگوں کو آنی چاہیے۔ میں اس کا شوہر ہوں اور اس پر پورا حق رکھتا ہوں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پر چلانے کی بجائے پہلے کنفرم کر لیں کہ بات کس سے کر رہی ہیں۔ التمش کے روبدار لہجے اور سرد انداز پر اریب کی ٹیچرز کو بھی سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایک تو سامنے کھڑے مرد کی بات کرنے کا انداز، پھر اس کا قیمتی لباس اور سامنے کھڑی بڑی سی گاڑی اس کے خاندانی ہونے کا ثبوت دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ کھڑی اریب کی جھکی نظریں بھی یہ بات سمجھانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ شخص بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اور اس کے بعد تو ٹیچرز کا حق بھی نہیں بنتا تھا کہ وہ ان کے معاملے میں کوئی بات کرتی، جبکہ اریب کا تو وہ حال تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور اس شخص نے سب کے سامنے اسے شادی شدہ بول کر بہت شرمندہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ کی لڑکیاں اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھیں،
توہین کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی، بس خاموشی سے لب کچلتی خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا رہی تھی۔ وہ اپنی ٹیچرز اور کلاس فیلوز کے سامنے اپنا مزید تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں سوار ہوئی تھی، مگر گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ التمش پر چڑھ دوڑی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے اس طرح بات کرنے والے؟ نکاح ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ پر اس طرح حق جتائیں۔ سب کے سامنے آپ نے میری انسلٹ کی ہے۔ میں کون سا گھر سے بھاگ کر آئی تھی جو آپ نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا؟ سب گھر والوں کو پتا تھا کہ میں ٹرپ پر آئی ہوں، دادی کی مرضی سے آئی تھی۔ سب میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کتنی شرمندگی ہوئی ہے مجھے، آپ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی شرمندگی ہوئی ہے مجھے، مگر آپ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غصے میں بولتے ہوئے اریب رونے لگی، مگر التمش پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اسے جھاڑ کر بولا، زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہیں تائی نے بتایا نہیں کہ نکاح کے بعد لڑکی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے؟ تمہیں گھر والوں سے نہیں مجھ سے پوچھ کر آنا چاہیے تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں، پھر بھی تم گھومنے چلی آئی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ یہ آج آخری بار ہوا ہے، آئندہ میں تمہاری ایسی کوئی حرکت برداشت نہیں کروں گا، اور لاسٹ بار کہہ رہا ہوں، آئندہ تم کوئی بھی کام کرو گی تو میری اجازت سے۔ آئی سمجھ؟ نہیں آئی مجھے آپ کی بات کی سمجھ، اور نہ ہی میں آپ کی بات سمجھنا چاہتی ہوں۔ میں گھر جا کر بابا جان اور دادی سے بات کروں گی۔ جب تک میری رخصتی نہیں ہو جاتی آپ میرے کسی معاملے میں نہیں بولیں گے، اور نہ ہی آپ کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ آپ مجھ پر پابندیاں لگائیں۔ اریب کی ضدی پن نے التمش کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ گاڑی چلاتے اس نے انگلی اٹھا کر اریب کو وارن کیا، تم میری برداشت کو آزما رہی ہو۔ تم بچی نہیں ہو کہ تمہیں ہر بات سمجھائی جائے، مگر لگتا ہے تمہیں ایسے کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ مجھے تمہارا کالج جانا بند کرنا پڑے گا۔ اور تم کیا بات کرو گی؟ میں آج گھر جا کر رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ بہت کر لی تم نے اپنی منمانی، دیکھتا ہوں تم کیسے اپنی مرضی کرتی ہو۔ التمش کی بات سن کر اریب کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ گھر بھر کی جتنی بھی لاڈلی ہو، مگر اچھی طرح جانتی تھی جو حیثیت اس حویلی میں بیٹوں کو دی جاتی تھی وہ بیٹیوں کو بھی نہیں ملی، اور اگر یہ ضدی انسان اپنی ضد پر اڑ گیا تو ہر حال میں اسی کی سنی اور مانی جائے گی، کیونکہ وہ حویلی کا سب سے بڑا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اپنی بے بسی پر اریب کا دل خون کے آنسو رونے لگا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ گھر جا کر اپنے حق کے لیے آخری حد تک لڑے گی اور کسی صورت رخصتی کے لیے نہیں مانے گی۔ اریب باہر کی طرف رخ موڑے آنسو بہانے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کتنی خوش تھی، مگر اس بے حس انسان نے اس کی ساری خوشی منٹوں میں ختم کر ڈالی۔ وہ اریب کی خوشیوں کا قاتل تھا، اور یہ شخص اسے کبھی بھی خوشیاں نہیں دے سکتا تھا۔ اس وقت التمش سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی اسے۔ گھر پہنچتے ہی اریب روتی ہوئی دادی کے پاس پہنچ گئی، جو پہلے ہی اسے التمش کی گاڑی سے نکلتا دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ باقی سب گھر والے بھی جمع ہو گئے تھے۔ پھر اس سے پہلے کوئی پوچھتا، التمش چیختا ہوا دادی کے سر پر پہنچا، آپ لوگ مجھے بتانا پسند کریں گے یہ کس کی اجازت سے ٹرپ پر گئی تھی؟ جب سب کو پتہ ہے کہ میں لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، اور اس کا تو کسی صورت نہیں، تو پھر کس خوشی میں آپ لوگوں نے اسے ٹرپ پر جانے دیا؟ اور اس کی ہٹ دھرمی دیکھیے، سارے راستے میرے ساتھ لڑتے اور زبان چلاتے آئی ہے۔ یہ تمیز سکھا رہے ہیں آپ لوگ اس کو؟ شدید نفرت ہے مجھے ایسی لڑکیوں سے جو اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر منع کیا جائے تو زبان بھی چلاتی ہیں۔ اسے آپ اپنی زبان میں سمجھا دیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ التمش کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تایا آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے بولے، اتنا غصہ مت کرو بیٹے، میں نے اریب کو جانے کی اجازت دی تھی، بچی ہے، کچھ دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزار لے، بعد میں تو اس نے ساری زندگی صرف تمہاری سننی ہے، اور ہر حال میں سنے گی۔ میں اسے سمجھاؤں گا، آئندہ تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی۔ تم بس اپنا غصہ ختم کرو، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ بس اپنے شوق پورے کر رہی ہے اور کوئی غلط حرکت نہیں، اس میں تم اپنا دل برا مت کرو، تمہارے تایا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ التمش بات کا بتنگڑ مت بناؤ، ہم گھر کے بڑے ہیں، ہماری مرضی سے بچی اگر گھومنے چلی بھی گئی تھی تو اس میں کیا برائی ہے؟
تم نے خوامخواہ بات کا بتنگڑ بنا لیا ہے۔ دیکھو تو تمہاری وجہ سے معصوم بچی کتنی سہم گئی ہے۔ دادی کی سرزنش کرنے پر التمش نے کھا جانے والی نظروں سے اریب کو دیکھا، جو منہ بسورے دادی کے پہلو سے چپکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لمحے التمش کو اریب پر خوب تاؤ آیا۔ اسے لگا جیسے اریب جان بوجھ کر یہ حرکتیں کر رہی ہے تاکہ التمش کو سب کی نظروں میں برا بنا سکے، اور اس وقت اریب کو دیکھتے ہوئے التمش کے دل و دماغ پر ایک ضد سوار ہو گئی۔ یہ جو آپ کی لاڈلی ہے، یہ اتنی بھی بچی نہیں ہے جتنا بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ دادی یہ بس میری نرمی اور آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے تھی کہ میں کسی صورت اس کے بچپنے کو برداشت نہیں کروں گا۔ اسے ہر حال میں میرے طور طریقوں پر چلنا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، میں اپنا غصہ ختم کر لیتا ہوں، مگر اب مجھے ہر حال میں رخصتی چاہیے۔ بند کریں اس کی پڑھائی کا ڈرامہ۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس بارے میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ یہ بول کر التمش بڑے بڑے قدم بھرتا گاڑی کی طرف بڑھا، اور لمحوں میں گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ التمش کا حکم نامہ سن کر اریب نے رونا دھونا مچا دیا، اور باقی سب گھر والے بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ التمش کی ضدی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ دیکھا جائے تو غلطی ان کی تھی۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا التمش کس فطرت کا انسان ہے۔ ایسے میں انہوں نے اریب کو بنا اس کی اجازت کے ٹرپ پر بھیج کر غلط کیا تھا، اور آپ جانتے تھے کہ التمش اپنی ضد سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اگر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو غصے میں آ کر اپنا ہی نقصان کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ التمش کا غصہ کیسے ٹھنڈا کریں۔ اریب بھی یہ بات سن کر روئے جا رہی تھی۔ وہ کم عمر لڑکی تھی اور ابھی سے شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ دادی نے اریب کو اپنے ساتھ لگاتے پیار سے ڈپٹا۔ اسی لیے تمہیں کہتی ہوں بچی، التمش سے مت الجھا کرو، اس کی بات مانا کرو، مگر تم میری سنتی نہیں۔ کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ الجھنے کی؟ اگر وہ تمہیں واپس لا ہی رہا تھا، خاموشی سے چلی آتی۔ وہ اتنا غصہ مت کرتا۔ دیکھو اب اس کے غصے کو ہوا دے کر تم نے کتنی بڑی بے وقوفی کر لی۔ اب وہ شادی کی ضد کر رہا ہے۔ بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے، اور شوہر کے ساتھ ایسے نہیں الجھتے۔ مرد غصے میں اگر کوئی غلط قدم اٹھا لے تو لڑکی کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گی اس کو سمجھاؤں، اور تم بھی ذرا اپنا مزاج دھیما کرنا سیکھو، اور التمش جب واپس آئے تو اس سے معافی مانگ لینا۔ تمہیں ہر حال میں اس کی ہر بات ماننی اور سننی ہے۔ وہ تمہارا مجازی خدا ہے بچے۔ باقی سب نے بھی باری باری اریب کو سمجھایا تھا، اور یہی احساس دلایا تھا کہ ساری غلطی اسی کی تھی۔ اگر وہ التمش کے ساتھ بدتمیزی نہ کرتی تو بات اتنی نہیں بڑھتی۔ اریب اچھی طرح جان گئی تھی کہ اگر وہ التمش سے الجھی تو نقصان صرف اسی کا ہوگا۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی مجبوراً دل پر پتھر رکھ کر سب سے پہلے وعدہ کر لیا کہ جب التمش گھر واپس آئے گا وہ اس سے معافی مانگ لے گی، اور دوبارہ پڑھائی کے علاوہ کہیں بھی نہیں جانے کی خواہش کرے گی۔ مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، مگر التمش کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹا تھا، اور نہ ہی اس نے کسی کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سب گھر والے اس کے لیے بہت پریشان تھے، اور اس کی ساس اسے ایسے زہریلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اریب کو لگا تھا اگر وہ اکیلے اس کے ہاتھ لگی تو اسے کچا چبا جائے گی۔ وہ خوامخواہ چور سی ہو گئی۔ تقریباً رات کے 2 بجے ہوں گے جب التمش کی گھر واپسی ہوئی۔ اسے دیکھ کر سب مطمئن ہو کر اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ تب اریب خاموشی سے التمش کے کمرے میں گئی تاکہ اس سے معافی مانگ کر معاملہ رفع دفع کر سکے۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر التمش کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب کیا لینے آئی ہو میرے کمرے میں؟ مزید کوئی بدتمیزی کرنی رہ گئی ہوگی نا؟ وہ کسر پوری کرنی ہوگی تمہیں، یہی بات ہے نا؟ اس کے طنز کرنے پر اریب نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا، اور پھر بولی، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بس اس وقت دوستوں کے سامنے شرمندہ ہوئی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، اور صرف اپنی پڑھائی کروں گی، گھومنے پھرنے کا نہیں کہوں گی۔ آپ پلیز شادی والی بات کو رہنے دیں۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ وہی سب کروں گی جو آپ چاہیں گے، بس میری پڑھائی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیے۔ اریب کی باتوں سے التمش کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اس وقت بھی اپنی مرضی کا فیصلہ سنانے آئی تھی، نہ کہ اس کے آگے جھکنے،
اور یہی بات التمش کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چٹانک بھر کی لڑکی اسے اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتی تھی۔ اب تو کسی صورت میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مس اریب، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے بہت پر نکل آئے ہیں۔ تہذیب کی آڑ میں تم بہت زبان چلانے لگی ہو اور اپنا فیصلہ مجھ پر مسلط کرنا چاہتی ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے گھر والے، میرے ماں باپ اور دادی بہت بھولے اور معصوم ہیں۔ ان کو تم بہت معصوم اور شریف لگتی ہو، مگر میں بے وقوف نہیں ہوں۔ مجھے تمہاری ساری چالاکی نظر آتی ہے جو ان سادہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی۔ تم ہواؤں میں اڑنا چاہتی ہو اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ التمش کی بات نے اریب کو غصہ دلایا۔ جو بھی ہو، وہ تھی تو اس کی خاندان کی، اسی کا خون، ضد اور غصہ تو اس میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ التمش کی بات پر بھڑک کر کہنے لگی، آپ کو شرم آنی چاہیے میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے، اور میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو آپ مجھ پر اس طرح حکم چلاتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو میری عزت کرنی چاہیے۔ میں نے کون سی ایسی ڈیمانڈ کر دی ہے جو آپ اتنا بھڑک رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ میں ڈاکٹر بننے سے پہلے رخصتی نہیں کرنا چاہتی، مگر آپ بھی ان مردوں میں سے ہیں جو کسی صورت بھی عورت کی کامیابی ہضم نہیں کر سکتے۔ میری بات کان کھول کر سن لیں، میں کسی صورت رخصتی کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ یہ بات آپ بھی اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں تو بہتر ہوگا۔ میں ابھی اور اسی وقت۔ اریب کی بات اس کے منہ میں رہ گئی تھی۔ التمش نے بہت بے رحمی سے اریب کا منہ دبوچا اور ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر بولا، بس بہت کر لی تم نے اپنی بکواس، اور بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں۔ اب رخصتی تو ہر حال میں ہوگی، اور دیکھتا ہوں تم کیسے بچتی ہو مجھ سے۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مجھ سے معافی مانگو گی، زندگی کی بھیک مانگو گی، مگر تمہیں خوشی اور سکون میسر نہیں ہوگا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اپنی ساری زندگی تم نے سسک سسک کر نہ گزاری تو میرا نام بدل دینا۔ ڈاکٹری پڑھنا تو دور کی بات، میں تمہارا اس گھر کی بیٹی ہونے کا حق بھی تم سے چھین لوں گا۔ اب بس تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میری غلطی ہے جو تمہیں اتنی آزادی دی۔ تم اس قابل ہی نہیں تھی۔ پہلے دن ہی تمہاری زبان کاٹ دی جاتی تو تم اتنی بدتمیزی نہ کرتی، مگر خیر، اب وقت نہیں گزرا۔ اپنے برے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ التمش کے سرد لہجے پر اریب تھرا کر رہ گئی تھی۔ اس کا پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے التمش کا یہ رحمانہ روپ دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ کزن شروع سے ہی اکڑ اور بدمزاج تھا، مگر وہ اتنا خود غرض اور گھٹیا انسان ہوگا یہ اریب نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت التمش اسے دنیا کا بدصورت ترین مرد نظر آ رہا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں میں سختی سے دبا اریب کا جبڑا ٹوٹنے کے قریب تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر التمش نے جھٹکے سے اریب کا منہ چھوڑا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس کے رویے پر اریب تڑپ اٹھی تھی۔ ابھی سے وہ اس کا یہ حال کر رہا تھا۔ شادی کے بعد کیا کرے؟ مجھے ہر حال میں دادی اور امی سے بات کرنی ہوگی۔ میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا شوہر، نہ ایسی شادی شدہ زندگی گزارنے کا شوق ہے مجھے، جس میں مجھے ساری عمر بس غلامی کی زندگی جینی پڑے۔ مگر اریب کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر التمش نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اس نے اپنے باپ اور تایا سے واضح الفاظ میں کہا، اگر 2 دن میں آپ لوگ میری رخصتی کنفرم کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ مزید اب میں اس بات پر کوئی بحث نہیں کروں گا۔ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر نہ جاؤں تو جلد سے جلد میری رخصتی کا انتظام کریں۔ رخصتی کے بعد بھی اریب اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر وہاں بیٹھے تمام نفوس کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ پھر دادی نے ہمت کر کے التمش کو سمجھانا چاہا، بیٹا میری بات سنو، اریب ابھی بچی ہے، اس کی باتوں کو درگزر کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد تمہارے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی۔ میں اسے اچھے سے سمجھاؤں گی، مگر تم کچھ وقت کا انتظار کر لو، وہ بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے دادی، پھر میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ ساری زندگی میری شکل دیکھنے کے لیے ترسیں گی، مگر میں نہیں آؤں گا، اور نہ ہی آپ لوگوں سے کوئی رابطہ رکھوں گا، اور اگر زیادہ آپ لوگوں نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان بھی لے لوں گا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو التمش؟ تمہیں میری بھی عمر لگ جائے، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ ایسی فضول بات منہ سے نکالنے سے پہلے ایک بار سوچا کرو۔ تم اپنی ماں کا دل دکھانے سے باز کیوں نہیں آتے؟ اور تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میں ہوں نا، 2 دن میں تمہاری رخصتی ہوگی،
اور کوئی اس بات پر اعتراض نہیں کرے گا۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ چچی نے اپنے بیٹے کی بات تڑپ کر اسے سمجھاتے ہوئے آخر میں سب کی جانب طائرانہ نظروں سے گھورا تو باقی سب بھی جو التمش کی دھمکی پر دم سادے بیٹھے تھے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اریب کا سانس خشک ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسے جھکانے اور ذلیل کرنے کے لیے التمش اس حد تک گر جائے گا کہ سب کے جذبات سے کھیلے گا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے التمش کی جانب دیکھا تو وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کیسی تپش اور نفرت بھری تھی جو محسوس کر کے اریب کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ اسے ابھی سے اپنی زندگی ویران ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کاش وہ اس انسان کے منہ ہی نہ لگتی تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنی بات منوا کر التمش فاتحانہ چال چلتا ہوا گھر سے نکل گیا اور باقی سب اپنی توپوں کو اریب کی طرف موڑ چکے تھے۔ اس کے بعد اریب نے روتے دھوتے ہر ایک کی بہت منت سماجت کی، خوب واسطے دیے، یہاں تک کہ مرنے کی بھی دھمکی دے دی، مگر اس کی بات پر کسی نے کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ الٹا سب نے ڈانٹ ڈپٹ کر اریب کو خاموش کرا دیا اور دادی نے تو اسے یہ تک کہہ دیا، دیکھو اریب، بچی مت بنو، التمش تمہاری پڑھائی میں رکاوٹ نہیں بن رہا۔ اس نے کہہ دیا کہ تم رخصتی کے بعد بھی ڈاکٹری پڑھ سکتی ہو تو تمہارے لیے اتنا بہت ہے۔ اگر زیادہ ضد کی تو وہ تمہاری پڑھائی پر بھی پابندی لگا دے گا۔ تم بیٹی ذات ہو، مرد سے ایسے الجھنا تمہیں زیب نہیں دیتا، اور خواہ میں تم اپنے گھر کے بڑوں کو تکلیف دے رہی ہو۔ تمہاری عمر میں بہت ساری لڑکیاں مائیں بھی بن جاتی ہیں، تم اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں رخصتی کے بعد بھی اسی گھر میں رہنا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ بہتر یہی ہوگا کہ ہماری بات کا مان رکھو اور چپ چاپ رخصتی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب نے اریب کو اتنا مجبور کیا کہ سر جھکانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ اپنی کم مائیگی پر اریب کو بہت رونا آ رہا تھا۔ یہ کیسے اپنے تھے جو اس کے احساسات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے اور اسے ظلم سہنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس شخص نے تو اس کی زندگی خراب کرنے کی سوچ رکھی تھی، مگر یہاں سب کو التمش کی زندگی پیاری تھی۔ اریب سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی سگی ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ جو التمش چاہتا ہے صرف وہی ہو۔ پھر ڈھیروں وسوسوں اور وہم کو دل میں بسائے اریب اپنے کمرے سے رخصت ہو کر التمش کے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ اس رات اریب نے صرف اس کا منہ دبوچا تھا اور اسے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ آج نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ یہ سوچ کر اریب مرنے والی ہو رہی تھی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی التمش اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کے خیال میں تو آج التمش کمرے میں آنے کے لیے بے تاب ہوگا کہ اریب پر اپنی مردانگی جھاڑ سکے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بیٹھے بیٹھے اریب کی کمر تختہ ہو گئی تھی، مگر وہ لیٹ نہیں سکی کیونکہ دادی کی طرح سے اسے سختی سے ہدایت تھی کہ وہ آج کی رات کسی صورت بھی التمش کا موڈ خراب نہیں کرے گی۔ پھر رات کے 2 بجے کے قریب التمش اپنے کمرے میں آیا تو اریب کو اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوہ، دیکھو تو ذرا یہاں میرا انتظار ہو رہا ہے۔ بہت خوب، کہیں تم اس خوش فہمی میں مبتلا تو نہیں ہو کہ رخصت ہو کر میرے کمرے میں آ جاؤ گی اور میں تمہارے حسین روپ کے آگے اپنا دل ہار بیٹھوں گا اور ساری نفرت اور عداوت بھول کر تمہیں اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لوں گا، اور پھر ہماری زندگی خوشیوں بھری گزرے گی اور میں تم سے بہت محبت کروں گا اور تم میری من چاہی بیوی بن کے رہو گی۔ ہاں، اگر ایسا کچھ سوچ بھی رہی ہو تو بھول ہے تمہاری۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنی بیوی مانوں۔ تم جیسی خودسر اور منہ پھٹ لڑکیاں بس ٹھکرائے جانے کے قابل ہوتی ہیں۔ تم جیسی پر تو میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں آتے ہی تم پر ہاتھ اٹھا کر ظلم کروں گا اور صبح تم سب کے سامنے مظلوم بن کر مجھے برا ثابت کرو گی۔ ایسا نہیں ہے اریب، میں تمہیں خاموشی کی مار ماروں گا اور تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہیں اپنی کہی گئی باتوں پر پچھتاوا ہوگا۔ اب دیکھنا باقی کی زندگی تمہاری کیسے گزرے گی۔ تمہیں میرا سرپرائز بہت پسند آئے گا مس اریب۔ یہ کہہ کر التمش واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اریب نہ سمجھی سے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ التمش کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ واقعی یہی سمجھی تھی کہ آج کی رات التمش اس پر خوب ظلم ڈھائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اس کے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ اس پر مزید التمش کی عجیب و غریب اور ذومعنی باتیں جو اریب کے سر سے گزری تھیں، مگر اس کے لیے اتنا بہت تھا کہ التمش نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔
وہ پرسکون ہو کر لیٹ گئی۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ ساری زندگی مجھے نہیں اپنائے گا اور اس کو لگے گا کہ میں اس کے لیے ترسوں گی، بس اتنا ہی نا؟ کوئی بات نہیں، مجھے ویسے بھی اس کی کوئی چاہت نہیں ہے، اچھا ہے مجھ سے دور رہے۔ میں بھی اسے دکھا دوں گی کہ اس کی خاموشی سے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ یہ سوچتے ہوئے اریب نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں اور جلد ہی نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ صبح جب اریب کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ التمش کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اریب اب بے حد پرسکون ہو چکی تھی اور التمش کی طرف سے بالکل ہی لاپرواہ ہو چکی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے۔ کچھ دیر تو سستی کے مارے لیٹی رہی، پھر اٹھ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور جھجکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اسے باہر آتا دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سب سے پہلے دادی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ میرے پاس آؤ میری بچی، میری گڑیا، خوش تو ہے؟ اور یہ التمش صبح صبح کہاں نکل گیا ہے؟ کچھ بتا کر گیا ہے تمہیں؟ عجیب لاپرواہ لڑکا ہے، شادی کی پہلی صبح بھی اپنی مستیاں کرتا پھر ہے۔ اور تم اریب، تم اب اپنا یہ بچپنا چھوڑو اور اپنے شوہر کو قابو میں رکھنا سیکھو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ دادی کی بات پر اس نے بیزاری سے سر ہلایا اور بولی، مجھے نہیں پتا دادی، مجھے کچھ نہیں بتاتے اور نہ ہی اب بتایا کہ وہ اتنی صبح کہاں جا رہے ہیں۔ اریب کی بے دلی اور خاموشی کو سب نے محسوس کیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے بالکل بھی یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آج اس کی شادی شدہ زندگی کی پہلی صبح ہے۔ اس کے چہرے پر تو شرم و حیا کی لالیاں بکھری ہونی چاہیے تھیں، مگر وہاں ایسے کوئی تاثر نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اس پر دادی، چچی اور تائی نے بے چینی سے پہلو بدلے اور التمش کا انتظار کرنے لگیں۔ دادی نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج التمش کو آڑے ہاتھوں لیں گی اور اسے سختی سے سرزنش کریں گی کہ جب اس نے اپنی منمانی کر لی تھی اور رخصتی کروا کر ہی دم لیا تھا تو یہ سارا ڈرامہ کیا تھا؟ اسے چاہیے تھا کہ وہ اریب کو خوش رکھتا۔ جو بھی ہو، اریب بھی اس گھر کی بیٹی تھی اور انہیں بہت عزیز تھی، مگر پورا دن گزر جانے کے بعد بھی التمش کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ گھر والوں کا انتظار پہلے بے چینی میں، پھر غصے میں اور پھر پریشانی میں بدلا۔ سارا دن اس سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہونے کے بعد سپہر کے قریب چچا کا اپنے بیٹے سے رابطہ ہوا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے التمش؟ تم صبح سے غائب ہو اور کسی کی کال بھی نہیں اٹھا رہے، کیوں؟ تم نے ہم سب کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنی مرضی پوری کر لی، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شادی کی پہلی صبح ہی تمہارا یہ ڈرامہ ہے، آگے کیا کرو گے؟ کہاں ہو تم؟ ابھی کے ابھی گھر پہنچ جاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے اماں جان کتنی پریشان ہو رہی ہیں۔ میں اب گھر واپس نہیں آؤں گا بابا، میں دبئی فلائی کر چکا ہوں اور آپ کی اس لاڈلی صاحبزادی کو بتا کر آیا ہوں کہ میں کیوں جا رہا ہوں، اس سے پوچھیے۔ یہ کہہ کر التمش نے کال کاٹ دی، جبکہ اس کی بات سن کر چچا بے حد پریشان ہوئے۔ کال کٹتے ہی انہوں نے سوالیہ نظروں سے اریب کی جانب دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ یہ التمش کیا کہہ رہا ہے؟ کیا بتایا اس نے تمہیں؟ وہ دبئی کیوں گیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی ہمیں؟ صبح سے منہ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہو، دیکھ بھی رہی ہو سب کتنے پریشان ہیں۔ تمہیں اس کے بارے میں پتا تھا تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کیوں گیا ہے وہ دبئی؟ پھر کیا مسئلہ ہو گیا ہے تم دونوں کے درمیان؟ چچا کی بات پر اریب بوکھلا گئی تھی۔ باقی سب بھی کڑے تیوروں سے اریب کی جانب گھور رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا چاچو، انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میں تو خود حیران ہوں۔ انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ میری ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ انہی سے پوچھئے وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں یوں صبح سے آپ لوگوں کے ساتھ بند کر نہ بیٹھی ہوتی، بلکہ آپ سب کو بتا دیتی۔ بھلا میں کیوں چھپاؤں گی آپ لوگوں سے کچھ؟ اریب بے ترتیب الفاظ سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ سب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ التمش ایک بار پھر اپنا موبائل آف کر چکا تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور تبھی حویلی کے لان سے ملازمہ ایک لفافہ اٹھا کر لائی اور بولی، صاحب جی یہ کوئی خط ہے، شاید باہر لان میں راہداری کے پاس پڑا تھا، میں صفائی کر رہی تھی تو مجھے ملا۔ ملازمہ کی بات پر اریب کے چچا تیزی سے آگے بڑھے اور ملازمہ کے ہاتھ سے وہ لفافہ لے کر چاک کیا۔ اندر موجود کاغذات کو جب کھول کر دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لفافے میں خط تھا اور ساتھ میں ایک حلف نامہ بھی۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے بہت چاہت اور مان سے اریب کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ اریب کا ساتھ پا کر میں بہت خوش تھا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ نکاح پر بھی میں بہت زیادہ خوش تھا، مگر میں کچھ وقت سے محسوس کر رہا تھا کہ اریب بہت خودسر اور ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وہ کام کرتی تھی جس سے میں تنگ ہوتا تھا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے بیزار تھی۔ ان باتوں نے مجھے بہت پریشان کیا تھا
اور پھر مری مال روڈ پر اس نے وہاں موجود لوگوں کے سامنے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میرا شک مزید بڑھ گیا۔ اس لیے میں نے ضد پال لی ہے، مجھے ہر حال میں رخصتی کرنی ہے۔ میرا تو یہی خیال تھا کہ کم عمری کی وجہ سے وہ بے وقوفیاں کر رہی ہے، اگر میں رخصتی کر کے اس کو خوش رکھوں گا اور اس کی ساری خواہشات پوری کرتے ہوئے اس کا خیال رکھوں گا تو وہ سنبھل جائے گی اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور میرے بدترین خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ اریب واقعی میرے ساتھ خوش نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ کسی اور میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اب وہ اور کون ہے یہ تو اریب ہی بتائے گی، کیونکہ اریب بد کردار ہے۔ اس نے پہلے سے کسی کے ساتھ تعلق بنا رکھا تھا۔ جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے میں تو انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا اور اریب کو میں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر چکا ہوں۔ وہ میری طرف سے آزاد ہے اور چاہے تو دوبارہ اپنے اسی عاشق کے پاس چلی جائے جس کے ساتھ مل کر اس نے ہماری عزت خاک میں ملائی ہے، اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے میں اب جینے کے قابل نہیں رہا۔ چچا کے ہاتھوں سے خط چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ وہ بے یقینی سے اریب کو دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکی نے ان سب کو کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، وہ کبھی جان ہی نہیں پائے، اور پھر دوسرے لمحے ہی ان کی بے یقینی اور حیرت غصے میں بدلی۔ وہ چیل کی طرح اریب پر جھپٹے اور بری طرح سے اسے مارنے لگے۔ اس اچانک افداد پر اریب تڑپ گئی تھی۔ باقی سب بھی حیران پریشان رہ گئے تھے۔ بہت مشکل سے انہوں نے اریب کو چچا کے چنگل سے چھڑایا اور پھر اریب کے کزن نے وہ خط اٹھایا اور بلند آواز سے پڑھا، جسے سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور اریب کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ التمش اسے اتنی بڑی سزا دے گا۔ مان گئی تھی اس شخص نے اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ نہ کر کے بھی وہ مجرم بن چکی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا کسی لڑکے سے کوئی چکر نہیں۔ التمش جھوٹ بول رہے ہیں، میرا یقین کریں، میں قسم کھاتی ہوں میں بے گناہ ہوں۔ میں قسم کھاتی ہوں میں بے گناہ ہوں اور پاک دامن بھی۔ میں نے آج تک کسی سے تعلق نہیں رکھا، میرا یقین کریں۔ لیکن اریب کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے سب نے اسے مار مار کر ہلکان کر دیا اور تایا اپنا سینہ پکڑ کر زمین پر گرتے چلے گئے۔ ان کو اپنی بیٹی پر بہت بھروسہ تھا اور ان کی بیٹی نے ان کا بھروسہ توڑ دیا تھا۔ وہ اتنی بد کردار نکلے گی انہیں خبر نہیں ہوئی۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی آزاد رہ کر بھی ان کی عزت کی پاسداری کرتی ہے، مگر التمش ٹھیک کہتا تھا، یہ لڑکیاں آزادی کے قابل نہیں ہوتی۔ زخموں سے چور ہوتے اپنے وجود کو گھسیٹتے اریب اپنی ماں کے پاس گئی۔ امی، آپ تو میرا یقین کریں پلیز، میں بے قصور ہوں۔ آپ کو تو اپنی بیٹی پر یقین ہے نا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ذلیل لڑکی، مر کیوں نہیں گئی یہ کام کرنے سے پہلے؟ اچھا ہی کرتے تھے وہ لوگ جو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیتے تھے، کم سے کم انہیں ایسی ذلت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا تھا۔ تم نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اریب کی التجا پر اس کی سنگ دل ماں نے بھی کان نہیں دھرے اور اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا، جبکہ دادی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اس لڑکی نے نہ صرف ان سب کی عزت خاک میں ملائی تھی بلکہ اس کی وجہ سے ان کا لاڈلا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ التمش میں تو سب کی جان بستی تھی۔ اب سب کو پچھتاوا تھا کہ کاش وہ یہ رشتہ ہی نہ کرتے، کم سے کم التمش تو اس گھر میں موجود ہوتا۔ اس کے بعد سے اریب پر زندگی کا دائرہ بہت تنگ ہو گیا تھا۔ اسے کمرے سے باہر بھی نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کبھی وہ کمرے سے باہر نکل بھی آتی تو سب لوگ اسے اتنا زد و کوب کرتے کہ وہ خود ہی دامن بچا کر کمرے میں بھاگ جاتی اور خود کو بند کر لیتی تھی۔ نوکروں سے بھی بدتر اس کا حال رکھا ہوا تھا اور کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روز تڑپتی بلکتی رو رو کر ہر ایک سے یہی التجا کر رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے۔ اس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ اپنے سگے رشتوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اریب سب کے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر یوں نفرت سے منہ موڑتا جیسے وہ کوئی ناپاک شے ہو اور اس کے قریب آنے سے گندگی پھیل جائے گی۔ سب کے رویوں نے اریب کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ التمش کا کہا سچ ثابت ہو رہا تھا۔ وہ سسک سسک کر جی رہی تھی، نہ وہ مرنے کے قابل رہی تھی اور نہ جینے کے۔ اور اب تو اس کا یہ حال تھا کہ اگر التمش اس کے سامنے آ جاتا وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر معافی مانگتی، ساری زندگی التمش کے قدموں میں گزار دیتی، بس بدلے میں یہی ایک التجا کرتی کہ اس کے کردار پر جو الزام لگایا تھا اس الزام کو غلط ثابت کر دے اور اریب کی بے گناہی کی گواہی دے دے۔ مگر التمش نے اریب سے رابطہ تک نہیں کیا تھا۔ اریب نے بہت کوشش کی کہ وہ التمش سے رابطہ کرے، اس سے منت سماجت کرے،
مگر التمش نے خود تک آتے اریب کے سارے راستے ختم کر دیے تھے۔ وہ تھکنے لگی تھی۔ اپنوں کی بے رخی اور نفرت سہتے سہتے وہ اپنی زندگی سے کوسوں دور جا رہی تھی، اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک روز اپنی ماں اور چچی کے سامنے یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ میرا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں، تب تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میری میڈیکل رپورٹس میری گواہی دیں گی کہ میں پاک دامن ہوں اور مجھ پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ اپنے تھیں اریب نے بہت بڑی بات کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اتنی بڑی بات سن کر وہ لوگ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، مگر ہوا اس کے الٹ تھا۔ اس کی بات سنتے ہی چچی چیل کی طرح اس پر چپٹی، اس کے منہ پر لگاتار کئی تھپڑ مارے اور چیخ کر بولی، تم کیا سمجھتی ہو؟ اتنی بڑی بات کر کے تم خود کو معصوم ثابت کر لو گی؟ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا گھر سے چلا گیا، نہ جانے میرا معصوم بچہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ میں اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں، اور یہاں تمہاری اکڑ ختم نہیں ہو رہی۔ بجائے اپنا گناہ مان کر ہم سب سے معافی مانگ لو، تم اب بھی میرے بیٹے کو جھوٹا بنا رہی ہو۔ تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ گیا ہے، آج کے بعد میرے سامنے آ کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور۔ یہ بول کر چچی اسے دھکا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد اریب کی ماں نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا اور بولی، تم جیسی اولاد کو پیدا کرنے سے بہتر تھا میں بے اولاد رہتی۔ کتنا عرصہ بے اولادی کا دکھ جھیل کر منتوں مرادوں سے میں نے تمہیں پایا، اور اس کا تم نے یہ صلہ دیا کہ میرے سر میں خاک ڈالی، مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا بگاڑا تھا ہم نے تمہارا اچھا سوچا تھا، خاندان کے سب سے بڑے اور شہزادے لڑکے کے ساتھ تمہارا نصیب جوڑا تاکہ تمہاری باقی کی زندگی بھی شہزادیوں والی ہو، مگر تمہیں عزت راس ہی نہیں آئی۔ بتاؤ مجھے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ کون ہے وہ جس کی وجہ سے تم نے التمش جیسے انسان کو ٹھکرا دیا؟ کون ہے وہ ذلیل انسان جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ آگ لگی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اریب کی ماں اسے بے تحاشا مارتے ہوئے ایک ہی سوال کیے جا رہی تھیں۔ اریب تکلیف کی انتہاؤں پر پہنچتے ہوئے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ کئی بار اپنوں کے ہاتھوں سے لہو لہان ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اس کی عادت نہیں بنی تھی۔ ہر بار مار کھانے پر اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی چھلنی ہوتی تھی۔ ہر بار اسے اپنے وجود پر لگنے والے زخم بے تحاشا تکلیف دیتے تھے۔ اس کا کوئی پرسان حل نہیں تھا، پورے گھر میں کوئی بھی اس کا ہمدرد نہیں تھا۔ انتہائی اذیتیں جھیل جھیل کر اریب پتھر کی ہو چکی تھی، اور تب اس کی دادی کو اس پر ترس آیا۔ وہ بچی ان کی گودوں میں کھیلی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے پلی بڑی تھی۔ اپنے بیٹوں کے سامنے تو وہ خاموش تھی، مگر ان کا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ تھی۔ ان کی اریب بد کردار نہیں ہو سکتی، وہ بہت معصوم تھی، مگر اس بات کا ثبوت خود ان کے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے خاموش تھیں۔ مگر اریب کی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تب ایک روز جب اریب ان کے پاس آئی، زخموں سے چور وجود ان کے سامنے پیش کیا، بولی، دادی کیا میں اتنی نفرت کے قابل ہوں کہ جس جسم کو آپ سب نے پھولوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اس جسم پر جا بجا زخموں کے نشان لگائے جا رہے ہیں؟ میں ایک ایک کے آگے اپنی بے گناہی ثابت کر کے تھک چکی ہوں، مگر کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں۔ آپ بھی میری بات نہیں سن رہی۔ میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ التمش نے مجھ پر بہتان لگایا ہے، صرف اس لیے کہ میں نے شادی سے انکار کیا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی۔ اس بات کو اس شخص نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا۔ اگر وہ آپ کا پوتا ہے تو میں بھی تو آپ کی پوتی ہوں۔ آپ کو مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں؟ خدا کے لیے میرا یقین کریں، مجھے اس اذیت سے چھٹکارا دلائیے۔ میری برداشت جواب دیتی جا رہی ہے، اور اگر اب بھی آپ نے میرا یقین نہیں کیا تو یاد رکھنا میں اپنی جان لے لوں گی اور اپنے رب کے حضور سب کی شکایت لگاؤں گی، پھر وہی آپ لوگوں سے سب کا حساب لے گا۔ آپ لوگ بے شک میرا یقین نہ کریں، مگر میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اریب کی باتیں دادی کا دل چیر رہی تھیں۔ انہوں نے بے اختیار اریب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اس کے بعد دادی نے سب کو سختی سے منع کر دیا، آج کے بعد کوئی بھی اریب پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، نہ ہی اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے گا۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی بہت بڑی سزا جھیل چکی ہے۔ اب سے وہ میرے کمرے میں رہے گی۔ تم لوگوں کو اس کی شکل نہیں دیکھنی، مت دیکھو، مگر بار بار اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دادی کی بات پر سب نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا، یوں جیسے وہ بھی معصوم جان پر ظلم کر کر کے تھک چکے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی انہیں اس ظلم سے روکے۔ اس کے بعد سے اریب کی سختیوں میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی، مگر اس کی روح پر اب بھی زخم لگائے جا رہے تھے۔
جب جب وہ اپنے سگے والدین کو نفرت سے منہ موڑتا دیکھتی تو اس کی ذات کی دھجیاں بکھر جاتی تھیں۔ دادی نے التمش سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ التمش نے اریب کو واقعی اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا تھا یا صرف ایک ہی طلاق دے دی، مگر التمش نے پچھلے 6 مہینوں سے سب سے رابطہ ختم کر رکھا تھا۔ اس کی جانب سے مکمل طور پر مایوس ہو کر دادی نے اپنے رشتے کی بھانجی کو اریب کا رشتہ پیش کیا۔ ان کی بھانجی کا بیٹا یاور جو 40 برس کا ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ وہ گھر اور کاروبار کو سٹیبل کرنے میں لگا رہا تھا۔ دادی نے خود جا کر یاور سے ملاقات کی، ساری صورتحال بتائی اور کہا، میں جانتی ہوں جس لڑکی کا کردار سوالیہ نشان بن چکا ہو اسے اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس بچی کے ماں باپ بھی اس کا یقین نہیں کر رہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ معصوم ہے، بے قصور ہے۔ اتنی تکلیفیں اور دکھ جھیلنے کے بعد بھی اس کی وہی بات ہے کہ اس نے آج تک کسی مرد سے رابطے نہیں رکھے۔ میرا نہیں خیال وہ اتنی ثابت قدم بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی جھوٹ پر قائم رہے اور سچ کو چھپائے۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ تم اس کو اپنا لو، اگر وہ واقعی بے گناہ ہوئی تو تمہاری وجہ سے اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی اور اس کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ گار ہے تو پھر جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرنا، میں بھی کوئی بات تم سے نہیں کہوں گی۔ میں یا کوئی بھی تم سے گلہ نہیں کرے گا، مگر ایک بار تو اسے بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، نہیں تو یہ اس کی جان پر ظلم ہوگا۔ مجھے تم سے ایک امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں لوٹاؤ گے۔ دادی نے بہت مان سے یاور کو کہا تو یاور نے دادی کا مان رکھا اور اریب کو اپنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی حامی بھرتے ہی دادی نے پہلی فرصت میں اپنے علاقے کے ایک مفتی سے مشورہ کیا، ان کو ساری صورتحال بتائی تاکہ کنفرم ہو سکے کہ اریب کو طلاق ہو گئی ہے یا نہیں۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر اس کے شوہر نے ایک بار طلاق بھی دی ہے تب بھی اگر 6 ماہ تک واپس نہیں آیا تو لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے اور اب وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ یہ سن کر دادی کی جان میں جان آئی اور انہوں نے پہلی فرصت میں اریب کا نکاح یاور سے کر دیا۔ دادی کے اس فیصلے پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ شاید سبھی اریب سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اریب نے بھی مکمل خاموشی کی چادر تان رکھی تھی، وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ بہت جلد اس کی بے گناہی ثابت ہونے والی تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بے گناہی ثابت ہو جانے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو اور چچا چاچی کو ساری زندگی معاف نہیں کرے گی اور کبھی بھی ان کے گھر پر واپس لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ان لوگوں نے اسے دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ ان لوگوں سے نفرت کرتی تھی اور ان کی نفرت اپنے دل میں لیے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اسے اپنانا اور قبول کرنا یاور کے لیے بہت مشکل تھا، مگر وہ دادی سے عہد کر چکا تھا، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اریب کو اپنا لیا۔ مگر پھر اریب کی بے گناہی ثابت ہوتے ہی اس کا دل بھی خود بخود اس کی طرف سے صاف ہو گیا۔ وہ واقعی پاک باز تھی، آج تک اسے کسی مرد نے نہیں چھوا تھا۔ یہ بات یاور نے دادی اور اریب کے باپ چچا کو جا کر بتا دی اور ان سے کہا، آپ اب اپنے لاڈلے سپوت سے پوچھئے اس نے گھر کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا لیا۔ خاندانی مرد ایسی گری ہوئی حرکتیں نہیں کرتے جو اس نے کی تھی۔ حقیقت جان کر سب کے سر شرمندگی سے جھک گئے تھے۔ انہوں نے اریب سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، مگر اریب نے اپنے سارے تعلق ختم کر لیے اور یاور کی دل سے خدمت کرنے لگی۔ اس کی معصومیت اور پاک بازی نے بہت جلد یاور کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ اس سے پیار کرنے لگا تھا، اور جب دل کی ساری کدوتیں دور ہو گئیں تو یاور نے خود ہی ایک روز اریب کو کہا کہ وہ اس کی میڈیکل کی تعلیم مکمل کرانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اریب اپنی زندگی کی اس ساری خوشیاں پوری کرے جو کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر اریب کتنی دیر تک بے یقینی سے یاور کا منہ دیکھتی رہی تھی۔ اس نے تو عرصہ ہوا سارے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیے تھے، مگر وہ واقعی عظیم شخص تھا جس نے نہ صرف اریب کو اپنا نام دیا تھا بلکہ اب وہ اسے دل سے اپنا چکا تھا، اسے بہت عزت اور پیار دے رہا تھا اور اب اس کی خواہشات پوری کرنے کی بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑے رہنے کے بعد اریب بے ساختہ یاور سے لپٹ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ یاور نے اسے خاموش نہیں کرایا، وہ چاہتا تھا کہ اریب رو کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر لے۔ جانے کتنے وقت سے اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی، اسے اس معصوم پر بہت ترس آتا تھا۔ اس نے اریب کے وجود پر زخموں کے گہرے نشان دیکھے تھے، اس نے اریب کے درد کو محسوس کیا تھا جو اپنوں کے ہاتھوں سے دیے زخم کھا کر بیٹھی تھی۔ اس نے بہت وقت انتہائی تکلیف اور اذیت میں گزارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یاور نے اس کی زندگی کو پھولوں کی سیج بنانے کی پوری کوشش کی۔ یاور کے ساتھ نے اریب کو ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح
ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ 6 ماہ کا وقت گزر جانے کے بعد التمش کو اپنے رویے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اسے اریب کی یاد ستاتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اریب سے محبت کرتا تھا، بس اس کی منمانی کرنے کی عادت نے یاور کو پاگل کر دیا۔ وہ چاہتا تھا اریب اس کے آگے جھکی رہے، جیسا وہ چاہے ویسا کرے، مگر اریب اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس بات سے التمش کو لگا وہ کبھی بھی التمش کو وہ عزت اور مقام نہیں دے گی جس کی وہ خواہش رکھتا تھا، اور تب اس نے اتنا خطرناک منصوبہ سوچا۔ اس کو لگا تھا کچھ وقت اریب کو تکلیف دے کر وہ اس کی ساری اکڑ دور کر دے گا، اور جب گھر واپس جائے گا تو اریب اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہی ہوگا جو التمش چاہے گا۔ اور اب اس کے خیال میں وہ وقت آ چکا تھا جب اسے گھر واپس لوٹ جانا چاہیے۔ جب وہ واپس پاکستان آیا تو ایئرپورٹ پر ہی اسے اریب کھڑی نظر آئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ تو کیا اسے پتا تھا میں واپس آ رہا ہوں؟ التمش کو خوش فہمی نے گھیرا۔ وہ بے اختیار اریب کی طرف بڑھا اور اسے پکارے اس کا ہاتھ تھاما۔ اریب جو التمش کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پتھر کی ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ تھامتے ہی اریب کو کرنٹ لگا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا اور زوردار تھپڑ التمش کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آج کے بعد مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اب میں کسی اور کی عزت بن چکی ہوں۔ تمہیں اپنی انا اور اپنی ضد مبارک ہو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کسی اور کی بن چکی ہو؟ تم میری بیوی ہو، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تھپڑ کھا کر التمش کا دماغ جھنجھلا اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اریب کا ہاتھ پکڑتا وہاں پر ایک آدمی آیا اور اس نے انتہائی سخت انداز سے التمش کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اریب کو اپنے پیچھے کیا۔ یہ میری بیوی ہے، دوبارہ اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ التمش سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ ایک تیسرا مرد اس کی بیوی پر اپنی ملکیت جتا رہا تھا۔ وہ بھڑک کر اریب کی طرف بڑھا تو اریب کے شوہر نے التمش کے منہ پر زوردار مکہ جھڑ دیا، اور بس دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ بہت مشکل سے کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر انہیں چھڑوایا۔ یاور اریب کو لے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ یہ جان کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا کہ اریب کی شادی ہو چکی تھی اور اب وہ کسی اور کی بیوی تھی۔ اس کے اندر آگ بھڑک گئی۔ اپنے زخموں کو سہلاتا وہ گھر گیا اور اپنے گھر والوں کے سامنے پھٹ پڑا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا سوچ کر آپ لوگوں نے اریب کی شادی کر دی؟ وہ ابھی تک میرے نکاح میں تھی، میں نے اسے صرف ایک طلاق دی تھی۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کیسے کسی دوسرے کی بیوی بن سکتی ہے؟ آپ لوگوں سے کچھ وقت صبر نہیں ہو سکتا تھا؟ مجھے نہیں پتا ابھی، اور اسی وقت اریب کو واپس لائیے، وہ میری بیوی ہے۔ التمش پر جنونی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سب کو جھٹکا لگا تھا۔ پھر دادی نے التمش کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم غلط کہہ رہے ہو۔ اگر تم نے اریب کو ایک طلاق بھیجی تھی تب بھی اس کی طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ ایک طلاق دینے کے بعد تم 6 ماہ تک مسلسل غائب رہے ہو۔ تم نے پلٹ کر دوبارہ رابطہ بھی نہیں کیا۔ میں نے مفتی سے بات کی تھی اور اس حساب سے تم دونوں کی طلاق ہو چکی تھی۔ اب کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم نے اریب پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ کیونکہ اریب کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے دوسرے شوہر نے بتا دیا ہے کہ وہ پاک دامن لڑکی ہے اور اس کا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ دوسرے شوہر کے پاس ایسی حالت میں پہنچی جیسے کنواری لڑکی ہو، جبکہ وہ پہلے تمہاری بیوی بھی رہ چکی تھی۔ کیوں کیا تم نے اتنا بڑا تماشا؟ دادی کی بات سن کر اس کے سر پر آسمان آ گرا۔ وہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ واقعی وہ یہ کیوں بھول گیا اس نے اریب پر کتنا بڑا الزام لگایا تھا، اور اب جب اس کی دوسری شادی ہو گئی تھی تو یقیناً اس کا پاک دامن ہونے کا ثبوت بھی مل چکا تھا۔ التمش بے جان ہو گیا، اس کی ساری اکڑ اور غرور خاک میں مل گیا۔ بے اختیار دادی کے قدموں میں گرا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں دادی، میں ضد میں آ گیا تھا۔ اریب کی ضد سے مجھے ضد ہو گئی تھی اور اسے جھکانے کے لیے میں نے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ وہ واقعی نیک اور پاک دامن تھی اور میں اریب سے آج بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تو بس اپنی انا کا پرچم بلند کیے ہوئے تھا، چاہتا تھا کہ اریب میرے آگے جھک جائے، مگر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ خدا کے لیے آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیں، میں اریب کو پانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ۔ اس گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم نے اس معصوم پر بہت ظلم کیے، اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کے وجود کا ایک حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کے نشان نہ موجود ہوں۔ اپنے سگوں کے ہاتھوں اس معصوم نے مارے کھائیں، بے رخی جھیلی، اذیتیں برداشت کیں۔ اس کی معصومیت کہیں کھو گئی، وہ نہ زندوں میں رہی نہ مردوں میں۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس معصوم نے
اپنے سے 2 گنا بڑی عمر والے مرد سے بھی شادی کر لی، کیونکہ اسے ہر حال میں اپنی صفائی پیش کرنی تھی۔ اور پھر تمہاری وجہ سے اس گھر کی زمین اس پر اتنی تنگ کی گئی کہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے اپنی جان چھڑا کر چلی گئی۔ اگلے گھر بھی اسے فوراً سکون نہیں ملا۔ پاک دامنی کا ثبوت مل جانے کے بعد بھی اس معصوم بچی نے اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت خواری اٹھائی، اپنا آپ مارا، تب کہیں جا کر اس کو کچھ سکھ کا سانس نصیب ہوا ہے۔ اور اب تمہیں لگ رہا ہے کہ اتنا کچھ جھیلنے والی وہ معصوم تمہارے پاس آنا چاہے گی، اور اس کی اتنی حالت کرنے والے اب تمہیں قبول کر لیں گے؟ بس اتنا بتا دو، تمہارا دل نہیں کانپا تھا اس معصوم کو برباد کرتے ہوئے؟ اپنوں کے ساتھ کون ایسا کرتا ہے؟ تمہاری وجہ سے ہم نے اس پر ظلم کیا اور اب اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے روٹھ چکی، اور اب تم بھی ہماری طرف سے فارغ ہو۔ یہ کہہ کر دادی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کتنا روئی تھی اریب، کتنی منت کی تھی ہر ایک کی، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ التمش نے سب سے معافی مانگتے ہوئے بہت کوشش کی، مگر کسی نے اسے معاف نہیں کیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ آج ایک بار پھر وہ دبئی جا رہا تھا، مگر اب کی بار وہ ذلیل ہو کر جا رہا تھا، اپنی اکڑ کی بدولت ساری زندگی کے لیے خسارے دامن میں سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے اپنی محبت سے محروم ہو چکا تھا۔